نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، ہمارے یہ درس فقہ کی 15ویں نشست ہے۔ اس سے قبل 14ویں نشست میں نے حقیقت میلاد اور میلاد شریف کا شرعی حکم اور میلاد شریف کے کچھ دلائل بیان کیے تھے۔ اس نشست میں بھی میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بیان کروں گا۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ محترم سامعین گرامی، یہ ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، مومنین پر بڑا ہی عظیم احسان فرمایا کہ اپنا عظمت والا، شان والا اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول بہت بڑی عظمت والا، فضیلت والا، مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ علماء اہل سنت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ ماہ ربیع الاول کی شان اور عظمت باقی تمام مہینوں سے بلند و برتر ہے، حتیٰ کہ ماہ رمضان المبارک سے بھی ماہ ربیع الاول کی شان زیادہ ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو حضرات محترم، اس ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ ماہ رمضان المبارک میں قرآن آیا تو ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے، اور ہماری حقیقی عید اور خوشی اسی مہینہ میں ہے، کیونکہ اس مہینہ میں، اس مقدس مہینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیارا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو پیدا نہ فرماتا، اگر اللہ کے محبوب اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، تو قرآن پاک، رمضان، ایمان غرضے کے کائنات کی کوئی چیز بھی ہمیں نہ ملتی، کوئی نعمت بھی ہمیں نہ ملتی۔ یہ سب میرے آقا کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اپنے پیارے محبوب کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا سبب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو ہمیں کچھ نہ ملتا، ہم تو کیا، کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہ آتا۔ تو اس آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ
لقد جاءکم رسول، اس آیت لقد جاءکم رسول، اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نوازا، نعمتیں عطا فرمائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ آج تو نے مجھے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ مجھ سے پہلے یہ مقام تو نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، میں نے تیرے دل کو متواضع پایا، عاجزی والا پایا، اور تیرے دل میں خلوص پایا، تیرے دل کو سچا پایا، تو میں نے یہ نعمتیں اور یہ مقام تجھے عطا فرما دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے کلیم فخذ ما آتیناک وکن من الشاکرین ومت علی توحید وحب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے کلیم جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، جو کچھ میں نے دیا، اس کو لے لو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ اور میرا شکر ادا کرو، اور زندگی کے آخری لمحات تک ساری زندگی میری توحید اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر رہو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلیم نے یہ اللہ کا فرمان سنا تو عرض کرتے ہیں، یا اللہ تیری توحید کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ تو اللہ روایت میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک یا موسیٰ، کہ اے میرے کلیم اگر میں محمد اور اس کی امت کو پیدا نہ کرتا تو میں جنت دوزخ، سورج چاند، رات اور دن اور کسی فرشتے کو، کسی نبی کو پیدا نہ کرتا، اے میرے کلیم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضرات محترم، اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے آقا کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی وجہ سے، جن کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انا ابن العواتق من سلیم، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ تو اب یہ تو ہے ترجمہ، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ تو عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو سلیم، تو اس قبیلہ کی 3 سعادت والی خواتین تھی، سعادت مند خواتین تھیں، جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ تو ان اتفاق سے ان تینوں کا نام کیا تھا؟ عاتقہ۔ تو عاتقہ کی عربی میں جمع عواتق آتی ہے، تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں قبیلہ بنو سلیم کی عواتق کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا یہ کتنا کرم ہے کہ اپنی ردائی ماؤں کو فرما رہے ہیں کہ میں عواتق کا بیٹا ہوں، اپنی نسبت جو ہے اپنی ردائی ماؤں کی طرف فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کے بے شمار الطاف و اکرام میں سے یہ ایک کرم ہے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی حقیقی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے ابتدا میں کچھ عرصہ، کچھ مدت دودھ پلایا۔ اس کے بعد یہ سعادت حضرت صہیبہ کو حاصل ہوئی، انہوں نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ حضرت صہیبہ جو ہیں یہ ابو لہب کی کیا تھی؟ یہ کنیز تھی، خادمہ تھی۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں لونڈی، تو صاحب ایمان کے لیے یہ لفظ اچھا نہیں ہے، تو کنیز یا خادمہ کا لفظ بولنا چاہیے۔ تو یہ حضرت صہیبہ جو ہے یہ ابو لہب جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کی لونڈی تھی۔ یہ ساری زندگی
دشمنی کرتا رہا، میرے آقا کے خلاف بولتا رہا اور کفر میں رہا اور کفر پر مرا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس صہیبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی کہ تیرے بھائی کے گھر حضرت عبداللہ کے گھر تیرا بھتیجا حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب خوش ہوا، وہ کافر تھا، وہ خوش ہوا، تو خوشی میں آ کر جب میرے آقا کی ولادت کی خبر سنی تو خوشی میں آ کر شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اس حضرت صہیبہ اپنی اس خادمہ کو آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ بعد میں حضرت عباس نے، آپ کا بھی ذکر آتا ہے، بعض روایت میں آتا ہے بعض میں، حضرت عباس نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ یہ ابو لہب برے حال میں ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ لم القا بعدکم خیرن فانی سقیت فی ہذہ بطاقۃ صہیبہ، کہ تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی بھلائی اور خیر نہیں ملی، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ ہاں کہ میں اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، جب میرا عذاب زیادہ ہوتا ہے انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور وہ میں انگلی چوستا ہوں، پانی پیتا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پیر کے دن، میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ابو لہب کہتا ہے کہ پیر کا دن جب آتا ہے تو اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، وہ پانی میں پیتا ہوں تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ایک کافر پر بھی کرم کر رہا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور دیگر علماء لکھتے ہیں کہ رب کریم اپنے پیارے محبوب کے صدقے کہ جس کافر نے میرے آقا کی ولادت پر خوشی منائی اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے محبوب کو ماننے والے ہیں، ہم تو آقا کا میلاد عقیدت سے کرتے ہیں، محبت سے کرتے ہیں، تو ہم پر اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرم فرمائے گا؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کریمے کے از خزانہ غیب گبرو و ترسا وظیفہ خورداری، دوستاراں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری۔ حضرت محترم، اب ہم اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت صہیبہ نے 3 اور بندوں کو بھی دودھ پلایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ جو حضور پاک کے چچا، آپ کو بھی دودھ پلایا، حضرت ابو سفیان بن حارث کو دودھ پلایا، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ تو اب یہ تینوں حضرات جو ہے میرے آقا کے ردائی بھائی ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے ان لوگوں کی کہ جو میرے آقا کے ردائی بھائی بن گئے۔ تو حضرت امیر حمزہ جو ہیں آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، میرے آقا نے آپ کو سید الشہداء کا لقب عطا فرمایا۔ اور حضرت ابو سلمہ جو ہیں یہ آپ میرے آقا کے تایا حارث کے بیٹے ہیں، اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ تو یہ تینوں حضرات میرے آقا کے ردائی بھائی ہو گئے۔ تو حضرات محترم، اب یہ دیکھیے کہ میرے آقا کے ساتھ ان کو نسبت ہو گئی، دودھ پینے والی نسبت ردات ہو گئی۔ اس نسبت کا اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ یہ میرے آقا کے ساتھ نسبت کا فائدہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک اور ہیں حضرت خولہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ پھر حضرت ام ایمن نے بھی دودھ پلایا۔ یہ حضرت ام ایمن جو ہیں یہ میرے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ کی یہ کنیز تھی، خادمہ تھی۔ پھر میرے آقا کو یہ وراثت میں ملی تھی، تو میرے آقا نے ان کو آزاد فرما دیا۔ میرے آقا ان کا بہت ہی خیال فرماتے تھے، اور اکثر فرماتے تھے، حضرت ام ایمن کو اکثر فرماتے تھے انت امی بعد امی، کہ تو میری ماں کے بعد تو میری ماں ہے، یعنی میری ماں کے بعد تو میری ماں ہے۔ یہ میرے آقا کا کتنا کرم ہے کہ اپنی حدیث کی جو میں نے حدیث پہلی پیش کی انا ابن الاباتے کے، اپنی ردائی ماؤں کو میرے آقا ماں فرما رہے ہیں، یہ میرے آقا کا کرم ہے۔ تو روایت میں آتا ہے
کہ یہ جتنی بھی خواتین تھیں میرے آقا کے صدقے، چونکہ ان کو میرے آقا کے ساتھ نسبت ہو گئی دودھ پلانے والی، تو روایت میں آتا ہے کہ لم ترضع مرضعۃ الا اسلمت، کہ جس دائی نے بھی، جس خاتون نے بھی میرے آقا کو دودھ پلایا، میرے آقا کی وجہ سے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ پسند ہی نہیں کرتی کہ جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے وہ صاحب ایمان نہ ہو۔ جنہوں نے میرے آقا کے ساتھ دودھ پیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان عطا فرما دیا، اور جن خواتین نے میرے آقا کو دودھ پلایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان عطا فرما دیا۔ تو اب غور فرمائے، جو آپ کے ساتھ دودھ پینے والے ہیں رب ان کو ایمان عطا فرماتا ہے، اور جنہوں نے دودھ پلایا اب اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کے والدین کریمین کے بارے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں معاذ اللہ کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، تو یہ کتنا گندا اور غلیظ عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عقیدہ سے بچائے۔ آپ کے والدین کریمین کا تو جسم اطہر جو ہے یہ نور محمدی کی سواری بنا، میرے آقا کی نسبت اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوئی، جن کو نسبت دودھ کی وجہ سے ہوئی، دودھ پلانے اور دودھ ساتھ پینے کی وجہ سے ہوئی، ان کو ایمان مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان عطا فرماتے ہیں۔ کیا میرے آقا کے والدین صاحب ایمان نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس گندے عقیدہ سے بچائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی اور اس دور کے ہمارے قبلہ فیض احمد اویسی اور دیگر علماء و محدثین نے میرے آقا کے والدین کے ایمان پر بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے۔ تو میں نے وہ صہیبہ والی روایت آپ کو سنائی کہ رب بڑا کریم ہے، اپنے محبوب کے صدقے دشمنوں پر بھی کرم فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ رب تعالیٰ کتنا کریم ہے۔ تو یہ روایت روض الرحائین علی قصص الانبیاء میں ہے۔ میرے راوی مختصر میں یہ بیان کرتا ہوں کہ راوی فرماتے ہیں، راوی روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، تو میرے آقا نے ایک عرابی کو دیکھا کہ وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ عرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اتنا پڑھا ہوا نہیں تھا، تو وہ آگے تھا، چونکہ میرے آقا بعد میں تشریف لائے تو میرے آقا بعد پیچھے تھے، وہ آگے تھا۔ تو میرے آقا نے دیکھا کہ وہ عرابی یا کریمو پڑھ رہا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا کریمو، تو میرے آقا نے بھی یا کریمو پڑھنا شروع فرما دیا۔ پھر وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا ہے، فمد العرابی الی جہت الیمانی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب رکن یمانی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے یا کریم۔ تو میرے آقا بھی چونکہ اس کے پیچھے تھے، میرے آقا بھی پڑھتے ہیں یا کریم۔ پھر وہ بندہ فمد العرابی الی جہت المیزاب، وہ میزاب رحمت کی طرف جاتا ہے تو پڑھتا ہے یا کریمو، تو میرے آقا بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں یا کریم۔ تو حدیث پہ میں آتا ہے التفت العرابی، وہ عرابی رک گیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگا، اور وہ عرابی کہتا ہے کہ آپ کا قد، آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، آپ کا قد اتنا خوبصورت ہے، خدا کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا اور آپ کا قد اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں تیری شکایت، کیونکہ وہ پڑھا ہوا نہیں تھا نا، وہ کہتا ہے میں تیری شکایت اپنے محبوب نبی کے پاس لے جاتا، ان کی بارگاہ میں لے جاتا۔ تو سبحان اللہ، اس کی سادگی پہ قربان جائیں، لیکن دل میں کیا تھا؟ خلوص تھا، نیت سچی تھی۔ الفاظ اگرچہ میرے آقا کی شان کے مناسب نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا محبوب دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ تو بہرحال تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ عرابی کہتا ہے جو پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کا اتنا خوبصورت چہرہ، خوبصورت قد نہ ہوتا تو میں تیری شکایت اپنے محبوب نبی کے پاس لے جاتا۔ پھر وہ آگے کہتا ہے کیا تم مجھے پینڈو سمجھ کر میرا مذاق کرتا ہے؟ تہزا کا لفظ آتا ہے، میرا مذاق کرتا ہے؟
تو یہ ایک طبی چیز ہے، ایک پڑھا بندہ اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ کوئی بات کرتا ہے اور پڑھا لکھا بندہ اس بات کو دہراتا ہے تو وہ ان پڑھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مذاق کر رہا ہے۔ تو دیہاتی کہنے لگا کہ میں بھی یا کریم و یا کریم پڑھتا ہوں اور تو بھی یا کریم و یا کریم پڑھتا ہے، تو اس کے خیال میں تو میرا مذاق کرتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میرے آقا نے تبسم فرمایا۔ تو میرے آقا پوچھتے ہیں اس سے، کیا تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ اس سے پہلے اور آتا ہے، میں وہ اور 2-4 جملے رہ گئے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر شفقت فرمائی، اس کو کچھ بھی نہیں کہا، اس کے ساتھ شفقت فرماتے رہے، اخلاق عظیمہ کے ساتھ پیش آئے۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں کیا تم اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا، میں ان کو نہیں پہچانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں پھر ان پر تو ایمان کیسے لایا؟ تو وہ بندے کا آپ جواب سنیں، بندہ پڑھا ہوا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بھی نہیں۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان پر ایمان پھر کیسے لایا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بغیر دیکھے ان کی نبوت کا اقرار کیا، اور بغیر دیکھے بغیر ملاقات کیے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق فرمائی، میں نے اس کی رسالت کی تصدیق کی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب عرابی تھا وہ بندہ کہ جس کو میرے آقا مبارک دے رہے ہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ میں دنیا میں بھی تیرا نبی ہوں اور آخرت میں میں تیری شفاعت کروں گا۔ جب اس نے سنا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ میرے محبوب نبی تو یہی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا اور میرے آقا کے قدم مبارک کو وہ بوسے دینے لگ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کر، یعنی میرے قدموں کو بوسے نہ دے جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے متکبر اور جابر بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ بشیر کا معنی کہ میں خوشخبری سنانے والا ہوں، نذیر کا معنی کہ میں اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں۔ میں بشیر ہوں، میں خوشخبری سناتا ہوں کہ جو ایمان لے آئے گا اس کے لیے یہ مقام ہے، جنت ہے، جنت کے محلات ہیں۔ تو میں تو خوشخبری سنانے والا ہوں، اور نذیر بنا کر بھیجا، میں اللہ کا ڈر سنانے والا ہوں، میں متکبر و جابر نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو کہہ دو۔ روایت میں آتا ہے کہ اخل عرب، یہ جو آپ کا عربی بھائی ہے نا، یہ جو گفتگو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی اسلوب دیکھیں، اپنے محبوب کے غلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آپ کا عربی بھائی ہے، یہ آپ کا بھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس عربی کو آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا حساب لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا حساب لے گا۔ جب اس عربی نے سنا کہ پھر وہ اب چونکہ اس کو پتہ چل گیا، اب اس کا اسلوب اور الفاظ بھی بدل گئے، تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں، اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے حساب لے گا۔ تو وہ بندہ چونکہ سادہ تھا، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے حساب لوں گا، قربان جائیں اس کی سادگی پر۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو کس بات پہ اللہ تعالیٰ سے حساب لے گا؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا حساب لے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ جرم کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں یتیم کا تو حق کھا گیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ تو اپنی بخشش کا حساب دے، کیا میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری بخشش زیادہ ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ پھر وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے میری نافرمانیوں کا حساب لیا کہ تو نے یہ میری نافرمانی کی، یہ میری نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، تو نے میری یہ نافرمانی کی، ماں باپ کی عزت اور احترام نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی کا حساب لوں گا۔
کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معاف فرمانا، تو میں عرض کروں گا یا اللہ میری نافرمانیاں زیادہ ہیں یا تیری معافی کے بے کنارہ بے انتہا سمندر زیادہ ہیں؟ پھر وہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے بخل کا حساب لے گا، کیا کہ تو نے فلاں جگہ پر خرچ نہیں کیا، تو نے فلاں جگہ پہ خرچ کرنا تھا تو نے نہیں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کا حساب لوں گا۔ تو جب یہ اس عرابی کی باتیں میرے آقا نے سنی، روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کے آنکھوں مبارک سے آنسو آ گئے، اتنے کہ ریش مبارک آپ کی داڑھی شریف تر ہو گئی۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کم روئیں، آپ کے رونے نے میرے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل سے روک دیا، میرے فرشتے جو میری تسبیح و تحلیل میری عبادت کر رہے تھے اس سے رک گئے، آپ رونا کم فرمائیں۔ اور رب نے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر کتنا کرم فرمایا، رب فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب اس عرابی کو کہہ دیں، اس اپنے دوست کو کہہ دیں، اس کو کیا فَإِنَّهُ رفیقوں کا کہ میں جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیں کہ لا یحاسبنا ولا نحاسب ہو، کہ وہ ہمارا بھی حساب نہ لے اور میں اس کا بھی حساب نہیں لوں گا، اور یہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے کتنا کرم فرماتا ہے۔ دل صاف ہو، نیت ٹھیک ہو، عمل اگر تھوڑا ہو نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ عمل اگر آپ نے زیادہ کیے اور نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت میں خلوص نہیں ہے، تو کسی عمل کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا نہیں فرماتا۔ ایک میدر وہ جو آتے ہیں نا، وہ موبائل پہ کیا کلپ آتے ہیں، میسج کہہ لو، مجھے تو اتنا نہیں پتا، تو کسی دوست نے میری طرف وہ ایک میسج کیا کہ بعض لوگ بزرگوں کے عرس کا لنگر نہیں کھاتے، حالانکہ وہ اتنا ماننے والا پہلے نہیں تھا۔ یہ جو میری تقریر ہوتی ہے، یہ تقریریں سن کر نا اس کا اب ذہن ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر میسج کیا کہ بعض لوگ بزرگان دین کا لنگر نہیں، بزرگان دین کے عرس کا لنگر نہیں کھاتے، اور بعض لوگ میلاد پاک کا لنگر نہیں کھاتے لیکن حرام اور غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ کیسی بات کی ہے، ایک عام آدمی کی بات میں بھی بات ہوتی ہے نا، کہ بعض لوگ بزرگوں کے عرس کا لنگر نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ حرام ہے، حلال چیز کو حرام کہتے ہیں۔ بعض میلاد شریف کا لنگر نہیں کھاتے لیکن وہی لوگ غریبوں کا حق، یتیموں کا حق اور حرام سود وغیرہ کھائی جا رہے ہیں۔ بزرگان دین میلاد شریف کے لنگر کو حرام کہتے ہیں اور سود ہے، غریبوں کا جو حق ہے اس کو کھائی جا رہے ہیں، وہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئندہ بھی 2 نشستیں ہم میلاد مصطفیٰ پر بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔